منزل کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ نامہ پارے کے نصف سے شروع ہو رہی ہے، رکوع نمبر 12 کی ابتدا سے، اور انشاءاللہ العزیز 10ویں پارے کے 3 پاؤں تک ہم نے جانا ہے۔ یہ کل 1.25 پارہ بنتا ہے۔ سورۃ اعراف کے 3 رکوع آج ہم نے پڑھنے ہیں۔ ان میں جو پہلا رکوع ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک وعدے کا ذکر فرمایا ہے، جسے وعدہ الست کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ ذوالجلال نے تمام انسانوں کی ارواح کو پیدا فرمایا، ان روحوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر اللہ پاک نے تمام روحوں سے ایک اقرار کروایا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ساری روحوں نے بیک زبان ہو کر کہا تھا بلا، کیوں نہیں مولا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ یہ اللہ پاک نے اتمام حجت کے لیے کیا۔ یہ در حقیقت ایک اقرار تھا، جس طرح کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، دنیا کائنات میں پیدا ہونے والا ہر بچہ یہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، خواہ وہ کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہو، کسی یہودی یا عیسائی کے گھر میں پیدا ہو، پیدائشی طور پر وہ مسلمان ہوتا ہے، چونکہ عالم ارواح میں ہم اللہ کا اقرار کر کے آئے ہیں اس لحاظ سے۔ پھر آگے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، یہ مجوسی بنا دیتے ہیں، اگر مسلمان ہو تو اسلام کے مطابق اس کی تربیت کرتے ہیں۔ تو یہ وعدہ الست کا ذکر ہے، اللہ پاک نے اقرار کروایا۔ پھر اسی صورت کے اختتام پر اللہ پاک نے قرآن مجید کا ادب ذکر کیا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جس وقت قرآن کریم کی تلاوت کی جا رہی ہو پھر انتہائی توجہ سے سننا اور زبان سے بالکل خاموش رہنا، یہ قرآن پاک کے آداب میں سے ہے۔ اگلی صورت آج جو ہم نے تلاوت کرنی ہے وہ سورۃ الانفال ہے۔ انفال مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں یہ صورت نازل ہوئی، اس کی کل 75 آیات ہیں اور کل 10 رکوع ہیں اس میں۔ سورۃ انفال کے اندر یہ مدنی صورت ہے چونکہ، اور مدنی صورتوں میں عام طور پر احکام کا ذکر ہوتا ہے، مکی صورتوں میں عقائد کا بیان ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان میں عام طور پر احکام کا ذکر ہوتا ہے۔ اس صورت کے اندر بھی اسلام کا جو جہاد والا حکم ہے فریضہ، اس کا ذکر ہے، اور جہاد سے حاصل ہونے والے مال غنیمت کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ابتدا میں اللہ پاک نے مومنوں کی 4 صفات کا ذکر کیا ہے کہ مومن وہ ہوتے ہیں جن کے دل کے اندر اللہ کی خشیت ہو، اللہ کا ڈر ہو، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں۔ تیسری صفت یہ کی ہے کہ وعلی ربہم یتوکلون، توکل اللہ کی ذات پر کرتے ہیں، بھروسہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی صفت یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کے پابند رہتے ہیں۔ پانچویں صفت یہ ہے ومما رزقناہم ينفقون، جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے آگے خرچ کرتے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ 5 صفات پائی جائے، اللہ پاک نے فتویٰ جاری کر دیا، مہر لگا دیے کہ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں لہم درجات عند ربہم، جنت میں درجات بھی ہیں، ومغفرۃ ورزق کریم، بخشش کا اعلان بھی ہے، عزت کی روزی بھی اللہ پاک کل قیامت میں جنت میں عطا فرمائیں گے۔ پھر اسی طرح اسی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور پھر مشرکین مکہ کی بہت بڑی خباثت کا ذکر کیا ہے۔ مشرکین مکہ جو تھے وہ کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک کی جو آیتیں جو تم ہمیں قرآن پڑھ کے سناتے ہو نا، اس جیسی آیتیں تو ہم بھی پڑھ سکتے ہیں، لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں ہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے، یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، اے اللہ اگر یہ قرآن برحق ہے تو پھر فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ اگر یہ حق کتاب ہے تو ہمیں اس پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمانا، یہ کہا اللہ اگر یہ حق ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما، ماننا ہم نے کوئی بھی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا، حالانکہ اللہ کا دستور ہے جس وقت کی قوم خود عذاب مانگنے پہ آ جائے، نافرمانی علی اعلان نافرمانی پتر اللہ عذاب نازل فرما دیتے ہیں، لیکن اس امت پر اللہ نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ اس کی علت بھی اللہ نے خود ذکر کی، وجہ خود ذکر کی، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان کے اندر موجود ہیں میں اس قوم پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک جو تھا اس کی برکت کی وجہ سے اللہ پاک نے عذاب نازل نہیں فرمایا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ علیہ السلام کی دنیا سے جنت میں انتقال کے بعد پھر کیوں نہیں عذاب نازل فرمایا؟ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا ثمر ہے جس وجہ سے نازل نہیں فرمایا۔ پھر 10ویں پارے کی ابتدا میں اللہ پاک نے کچھ شرائط ذکر کی ہیں کہ جنگ جیتنا چاہتے ہو، جہاد جیتنا چاہتے ہو
تو پھر چند شرطوں پر عمل کرنا ہے، جن میں ایک یہ ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، ورسولہ، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ولا تنازعوا فتفشلوا، اور دوسرا یہ ہے کہ باہم آپس میں جھگڑے کے ساتھ نہیں رہنا، آپسی اختلافات کو ختم کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے، پھر تم جنگ جیت سکتے ہو وغیرہ ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت جو آج ہم نے اس کا حصہ تلاوت کرنا ہے وہ سورۃ التوبہ ہے۔ یہ بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اس کی 129 آیات ہیں اور اس میں 16 رکوعات ہیں۔ یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب یہ ہے، جب سوال عرض کروں کہ سورۃ توبہ کی ابتدا میں ہم بسم اللہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ ہر بندے کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے، سورۃ توبہ کی ہر قرآن پاک کی 114 صورتیں ہیں، 113 صورتوں کی شروع میں بسم اللہ ہے، اس ایک کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں سماعی، جو ہم نے عربوں سے سنی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور تابعین، تبع تابعین، درجہ بدرجہ آگے چلتی آئی ہیں، اسی طرح یہ ابتدا سے اس میں بسم اللہ پڑھی نہیں گئی، ہم بھی نہیں پڑھتے، ایک تو یہ ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے، مفسرین نے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ سورۃ التوبہ میں بھی جہاد کا حکم ہے، قتال، لڑائی جھگڑے کا حکم ہے، اور لڑائی جھگڑا زحمت ہوتا ہے۔ بسم اللہ یہ آیت رحمت ہے، آیت زحمت اور آیت رحمت کی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اور تیسری ایک قول یہ بھی لکھا گیا ہے کہ پچھلی سورت سورۃ الانفال، اس کے اندر بھی جہاد کا مضمون، سورۃ توبہ اس کے اندر بھی جہاد کا مضمون، دونوں کا مضمون ایک تھا، تو سورۃ توبہ کوئی مستقل سورت نہیں، یوں سمجھیے کہ یہ سورۃ انفال ہی کا حصہ ہے، اس وجہ سے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ پھر اس کے اندر جنگ جہاد کا ذکر چلتے چلتے ہجرت کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا۔ غار ثور میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، تفصیل سے آپ سن چکے ہیں محترم پروفیسر صاحب سے، ہجرت کا واقعہ تفصیل سے انہوں نے بیان کیا تھا صبح کے درس میں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ غار کے اندر تشریف فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے غار کے دروازے پہ بیٹھے، دشمن غار کے دروازے پہ باہری طرف پہنچ گئے، اور پھر اس وقت سیدنا صدیق اکبر کو غم لاحق ہوا کہ اگر یہ اپنے پاؤں کی طرف بھی نیچے ہو کر دیکھ لے تو ہمیں تو یہ دیکھ لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف پہنچائیں گے۔ اس وقت اللہ ذوالجلال نے وحی نازل کی، میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحزن ان اللہ معنا، اپنے دوست، اپنے یار غار کو کہیے اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا جو ہم نے رکوع تلاوت کرنا ہے، اس کے بعد کچھ مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے کہ زکوٰۃ تو دینی ہے، کس کو دینی ہے؟ کہا انما الصدقات للفقراء، یہ 8 مصارف ہیں، 8 قسم کے مستحقین ہیں جنہیں زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ فقراء محتاج لوگ ہیں، مساکین وہ ہیں، عاملین جو زکوٰۃ وصول کرنے والے ہیں، ان کا اپنا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، وہ لوگ اس زمانے میں کمیٹیاں تشکیل دی جاتی تھی، ان کا اپنا کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا، چونکہ زکوٰۃ اس وقت صرف پیسے کی صورت میں نہیں ہوتی تھی، جانوروں سے بھی وصول کی جاتی تھی، پورے پورے گروپ جاتے تھے، بکریاں لے کر آتے، گائے لے کر آتے، اونٹ لے کر آتے، تو وہ اپنا اور کوئی کاروبار نہیں کر سکتے تھے، اس وجہ سے انہیں بھی زکوٰۃ ہی میں سے حصہ دیا جاتا تھا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، تالیف قلب کے لیے کسی کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آپ کو منسوخ ہو چکا ہے۔ وفر رقاب، مسلمان غلام ہیں کسی کے پاس، انہیں چھڑانے کے لیے، قرض خواہوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یہ اللہ پاک کی طرف سے مقرر کرتا ہے، فریضہ ہے، اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ باقی کی باتیں انشاءاللہ کل کے سبق میں عرض کریں گے۔ منافقین کی علامات ہیں، وہ تلاوت ہی کل کرنی ہے، تفسیر بھی کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔